اس کی تربیت تو نظر آ رہی ہے. کیسا خاندان سے تعلق ہے اس کا پتہ نہیں, کیسے ہوں گے اس کے گھر والے. یہی نہیں, اس جیسا بہت کچھ. یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ریپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اتنا آسان کیسے ہوتا ہے کسی کی ذاتیات پہ بات کرنا, اس کی ذرا سی بات پہ اس کے خاندان تک پہنچ جانا. مجھے ایسا بہت عجیب لگتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ کوئی اس حد تک کیسے جا سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس میں قصور شاید ہمارے سوسائٹی کا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ وہی دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. الف شفق کی اف یو ہیو ریڈ دا بک 40 رولز آف لو, تو اس میں ایک بہت اچھا ایک ڈائلاگ تھا جو شمس آف تبریز نے بولا تھا. اس نے بولا کہ پوری دنیا سمجھے ایک دیگ کی طرح ہے کہ اس میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس دیگ میں ہم صرف انیموسٹی, جیلسی اور ریزنٹمنٹ کو پکا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ جب سب نگیٹیوٹی ہوگی تو اس کا اسپارک بھی بہت زیادہ ہوگا. سو موسٹ لائکلی شاید یہی ریزن ہو کہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں نگیٹیوٹی ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بہت زیادہ نظر آتی ہے, یا شاید ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم دوسروں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سندیپ مہاشواری کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہی از ویری بگ موٹیویشن اسپیکر آف انڈیا. تو اس کی ایک دفعہ میں دیکھ رہی تھی ویڈیو, مجھے بہت اچھی لگی اس کی, کہ ایک دفعہ اس کہتا ہے کہ اس نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا اینڈ انفارچونیٹلی اٹ ڈڈنٹ ورک ویل. تو وہی کہتا ہے کہ میں نے بڑا اس پہ اسٹارٹ میں بولا تھا کہ بہت بڑا بزنس ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, کہ الٹیمیٹلی جب وہ فلاپ ہوا تو میں صرف اپنے گھر میں بند ہو کے رہ گیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ مجھے ایک شیشہ کا ٹکڑا جو ہے وہ مجھے گرا ہوا ملا, اور میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے جسٹ ایک بہت پین میں جو انسان کرتا ہے, میں نے اپنے ہاتھ میں اس کو بن گیا. تو مجھے اتنے میں خود تکلیف میں تھا کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اور اس دن میں نے سوچا کہ جو تکلیف مجھے ملی ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دینی. تو اس دن میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہمیں دوسروں کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ سب ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہو تاکہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں, ہم کسی دوسرے کے ساتھ وہ سب نہ کریں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ a mistake that makes you humble is much better an achievement that makes you arrogant. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ کیوں شکر ادا نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے زندگی کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں؟ تو میرے خیال سے ہمیں صرف یہ بیٹھ کے تھوڑی دیر, اور ہم کہتے ہیں نا بیڈ ٹائم پروکاسٹینیشن جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم رات میں فون لے کے بیٹھتے ہیں, اور یہ ایک رویہ اس لیے انسان ایکوائر کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ رات میں میرا اپنی لائف کے اوپر کنٹرول ہے, جو کہ دن میں وہ فیل نہیں کر رہا ہوتا. تو کیا اس وقت بہتر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں اپنے رویے کے بارے میں کہ ہمیں کسی اور کو وہ تکلیف نہیں دینی ہے جو تکلیف ہم نے محسوس کی ہے. اف یو آر مدر, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی ایسی اپ برنگنگ کریں کہ اف یو آر ناٹ ہیپی ود یور سراؤنڈنگ, تو آپ کا بچہ کل کو وہ والا کام نہ کرے جو آپ کو پسند نہیں ہے, رادر دین کہ ہم بھی اپنے بچے کو وہی سکھائیں اور کل کو وہ بھی کسی کی زندگی کو اتنا ہی تنگ کر رہا ہو. ہمارے پر جو ہی مشکلات آتی ہیں, اشفاق احمد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب کچھ بدل لیتا ہے, وہ راستہ بدل لیتا ہے, گھر بدل لیتا ہے, اپنی سراؤنڈنگ بدل لیتا ہے, صرف ایک چیز نہیں بدلتا اور وہ ہے اپنا آپ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس کا فیصلہ صرف اور صرف ہم خود کر سکتے ہیں. اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. السلام علیکم.